یہودی صدیوں تک ایک ہی زبان بولتے تھے، عبرانی زبان. لیکن جب اسیری ان پر آئی تو 70 سالہ اسیری میں ان کے اندر ایک اور زبان داخل ہو گئی. پہلے وہ صرف عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن اسیری میں جانے کے بعد انہوں نے عبرانی کے ساتھ ساتھ آرامی سیکھنا شروع کر. اور جب آرامی سیکھ رہے تھے تو تب ملاکی کا دور ختم ہو جاتا ہے اور پھر سکندر اعظم آتا ہے. اور جب سکندر اعظم آتا ہے تو سکندر اعظم ایک تیسری زبان ان کے اندر داخل کرتا ہے اور وہ تھی یونانی. اور آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ایک اور رومی جو سلطنت ہے وہ عروج حاصل کرتی ہے، اور اس طریقے سے چوتھی زبان جو ہے وہ یہودیوں کے ہاں بولی جاتی ہے. اس لیے جب آپ نئے عہد نامے میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کو 4 زبانیں ملتی ہیں. ایک سیکنڈ، یہ جو میری ٹیم ہے نا، یہ میری جیسی نہیں ہے، یہ بیچارے سادہ لوگ ہیں. میں تھکتا نہیں ہوں جی، میں سارا دن پڑھاتا ہوں، کبھی کسی سیمنری میں، کبھی بائبل کالج میں، کبھی پنجاب یونیورسٹی میں، کبھی کسی سیمینار میں، کبھی کسی کنونشن میں. لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے کامنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمارے کانٹینٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں، لیکن اگر سب ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو، تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے، اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکے. ان کی مذہبی زبان جسے عبرانی کہتے ہیں، ان کی روزمرہ کی زبان جسے آرامی کہتے ہیں، ان کی کاروباری زبان جس کو وہ گریک کہتے ہیں، یونانی، اور ان کی ایلیٹ کلاس جو زبان بولا کرتی تھی اسے لاطینی کہتے ہیں. یہاں پر جب لوگ پولس رسول پر ایک طرح سے پھول پڑے ہیں، حملہ آور ہوئے، تو وہ 2 باتیں جو شروع میں کرتا ہے وہ بہت کمال ہیں. اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو میرے ساتھ دیکھیں. پہلی آیت: اے بھائیوں اور بزرگوں، میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا عذر سنو. اسے پتا ہے کہ وہ کون ہے، اسے پتا ہے کہ وہ کیا اپنے پیچھے لیگیسی لے کے چل رہا ہے، کس استاد کا شاگرد ہے، کس نسل سے ہے، اور کیا کچھ اس نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے. یہ سب کچھ اسے پتا ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے میرا عذر سنو. عذر کے لیے جو لفظ ہے وہ وہی لفظ ہے کہ جب کوئی مناظرہ کرتے ہوئے آپ پہ اعتراض کرتا ہے اور آپ اسے اپنے دین کے دفاع یا اپنی مذہب کے دفاع میں جو جواب دیتے ہیں، وہ جواب دینے کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ یہاں پر پولس استعمال کرتا ہے کہ میں اب اپنا دفاع کرنے لگا اور میرے عذر کو سنو. اور پھر وہ یہودیوں کو ایک پیغام دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے استاد کا شاگرد تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ یہودی کون سی زبان کو سنیں گے. اگر وہ لاطینی میں بولتا تو شاید بھائیوں کو سمجھ نہ آتی، اگر وہ گریک میں بولتا تو شاید پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے، اگر وہ آرامی میں بولتا تو شاید سارے سمجھ لیتے. لیکن جس طریقے سے وہ تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، بیٹھتے نہیں. لیکن جب اس نے سیدھی عبرانی زبان سے بات شروع کی تو وہ ان کی مذہبی زبان تھی، ان کی مقدس زبان تھی. جیسے ہی اس نے وہ شروع کی وہ سب بیٹھ گئے اور اس کی بات سننے لگے. تو یہاں وہ ایک دلیر انسان کے طور پر دکھائی دیتا، دلیر انسان کے طور پر. اور دلیر انسان ایسا
جو سوچ سمجھ اور عقل کے ساتھ چلنے والا ہے، کیونکہ اس کا جب پورا تعارف ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی عقل مندی کے ساتھ چلا، جن باتوں پہ اس کا اختیار تھا اس نے فیصلہ ہمیشہ کمان کیا۔ میرے ساتھ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے میں یہودی ہوں۔ تم مجھے کیا سمجھ کے مارنے آ گئے ہو؟ میں یہودی ہوں، ترسس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملییل کے قدموں میں ہوئی۔ اپنے دور کا یہودی شریعت کا سب سے بڑا استاد جب گملییل مر جاتا ہے تو یہودی کہتے ہیں کہ جو شریعت کا جلاد تھا وہ اسرائیل سے اٹھ گیا۔ اتنا بڑا استاد، یعنی کہ ذرا سوچے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے گیا تو اس نے کتنے بڑے استاد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چنا۔ اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو۔ اسے فخر ہے اپنے چناؤ پر، اسے فخر ہے کہ اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس استاد کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، کس استاد سے سیکھا، اور کس استاد سے سیکھنے کے بعد اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا سفر جو تھا وہ تھوڑا سا کلیسیا کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ آگے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بڑی دل دہلا دینے والی باتیں، لیکن یہاں اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی تیاری پوری ہوگی تو آپ کی تیاری پر آپ کو فخر ہونا ہو، دنیا کو فخر ہوگا کہ یار کیا کمال تیاری کے ساتھ یہ بندہ آتا ہے جب بھی آپ کو۔ اور اگر آپ کی تیاری نہیں ہوگی تو کئی دفعہ آپ بڑی کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے یار تیاری تیوری کر کے نہیں آنا ہے بھی آ جاندہ۔ تو تیاری چاہیے، جب طالب علمی کا دور ہے تب بھی تیاری چاہیے۔ اور ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں جب ڈگری مل گئی تو کام ختم ہو گیا۔ پرانی روایت ہے، حقیقت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، کہ ایک سیمنری میں ایک طالب علم جب گریجویٹ ہوا تو اس نے اپنی ساری کتابیں جمع کی اور ان کو آگ لگا دی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا، یہ کیا حماقت ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اب ان کی کیا ضرورت، میں ڈگری لینے آیا تھا، ڈگری مل گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پاکستان میں صرف کاغذ کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے، لیکن کاغذ کا ٹکڑا آپ کی تعلیم و تربیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی محنت، آپ کی ترقی، آپ نے کتنا زیادہ پڑھا ہے، کتنی لگن کے ساتھ پڑھا ہے، وہ تب ظاہر ہوتا ہے جب آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کی کلام کی خدمت کرتے ہیں یا عام کلیسیا میں جا کر عام لوگوں کے درمیان خدمت کرتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تیاری یہاں پر درست طور پر ہوئی ہے یا نہیں۔ اسے اپنی تیاری پر فخر کریں۔ لیکن ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کاغذ مل گیا تو وہ بن گیا۔ لیکن پولوس کو دیکھیں، اس کا تعارف یہاں پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے تعارف کا جو نقطہ عروج ہے وہ گملییل نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اور وہ اپنا تعارف کرواتا ہے 4 آیت۔ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ آپ جانتے ہیں جب اسطفنس شہید کیا جا رہا تھا تو پولوس وہاں پر موجود اور اس بات پہ متفق تھا کہ اس کو مار، اور اسی طرف یہ اشارہ کر، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ 5ویں آیت، چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں، ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ میں جب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو
مجھے پاک و ہند کی تاریخ کے بہت سے کردار یاد آئے. ہماری تاریخ میں ایک شخص ہوا ہے جس کا نام تھا عماد الدین لاحظ. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہے. عماد الدین لاحظ جو تھا وہ 1845 سے 50 کے درمیان ہونے والے ایک بہت بڑے مناظرے میں مدد کے لیے گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر جو مسیحیوں سے مناظرہ لڑا جا رہا ہے کسی طریقے سے وہ بھی اس میں اپنے بندے کی مدد کرے تاکہ مسیحی شکست خوردہ ہو جائے. اس مناظرے کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں نکلا، وہ مناظرہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے نتیجے میں جو شخص سامنے آیا وہ عماد الدین لاحظ، جو وہاں مسیحیت کی مخالفت کے لیے گیا تھا، لیکن خدا نے اس کے دل کو بدل دیا. بالکل ویسے جیسے یہاں پر پولوس تیاری کر رہا ہے کہ وہ دمشق میں جائے اور وہاں جا کر جتنے مسیحی طریق کے لوگ ہیں ان کو بھی مار دے، اور خدا اس کے دل کو بدل دے. چھٹی آیت. جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا اور میں زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. بس یہی وہ لمحہ تھا جس وقت ساؤل پولوس بن گیا. اور آج جو کتاب مقدس کے استاد ہیں، جو کتاب مقدس کے محققین ہیں، وہ دو ہی شخصیات ہیں کتاب مقدس کی جن پہ اکثر بحث ہوتی. یہودی پیش کرتے ہیں موسیٰ کو اور مسیحی پیش کرتے ہیں پولوس کو، اور موازنہ پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس نے کتاب مقدس میں زیادہ لکھا ہے، کہ خداوند کے کلام کا کون سا بڑا لکھاری ہے ان دونوں میں سے. اس کے اوپر آج بھی بحث ہوتی، اور یہودی کہتے ہیں موسیٰ کو اور ہم کہتے ہیں پولوس. اور آپ ذرا دیکھیں کہ مسیح کے ساتھ ایک دفعہ مل جانا ہی کافی ہوتا ہے کسی کی زندگی بدلنے کے لیے، اور جب یہ ملتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی. مسیحیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خادم. یہ بات یاد رکھیں، خادم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس کی خدمت بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. خدمت کرنے کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے نا، نیت، وہ آپ کی خدمت کو خدا کی نظر میں چھوٹا یا بڑا بناتی. اور آج کے دور میں ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج کے دور میں خدمت کی نیت بہت کم لوگوں کے پاس. اس لیے میں آج آپ سب کو یہ دعا دینا چاہتا ہوں جو یہاں خداوند کے کلام کی خدمت کی تیاری کر کے آج یہاں سے گریجویٹ ہوں گے، کہ خداوند آپ کو فضل دے کہ آپ اس کے حضور وفاداری کے ساتھ چلیں. اور جب آپ وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو عزت، دولت، شہرت، یہ سب کچھ ایسے ہی مل جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی کا تجربہ ایسا نہیں کرے.